اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اسی دعا اور اس کے ضمن میں ہمارے جمعۃ المبارک کے بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید اس کے بارے میں کچھ پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں۔ تو دنیا کی بھلائی حسنۃ فی الدنیا، تو دنیا کی بھلائی کے بارے میں عوام الناس میں شاید یہ غلط فہمی موجود ہو کہ بھئی جس کو دنیا میں خوب مال و دولت مل گیا تو اس کو دنیا کی بھلائی ملی، یا جس کو دنیا کے اندر اقتدار اور دنیا کے اندر طاقت و قوت مل گئی اس کو دنیا کی بھلائی ملی، یا دنیا میں کسی کو بادشاہت مل گئی، یا دنیا میں اس نے بہت عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاری تو اس کو دنیا کی بھلائی مل گئی۔ حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دنیا کا مال و دولت، دنیا کی کثرت ہونا یہ دنیا کی بھلائی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ جس کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں عافیت عطا فرمائے، جس کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ایمان کی دولت عطا فرمائے، جس کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے حالت ایمان میں اٹھایا جائے اس کا ایمان پر خاتمہ ہو، اس کو دنیا کی بھلائی ملی، چاہے ظاہری طور پر اس نے غربت میں ہی زندگی گزاری ہو، لیکن ساتھ ایمان کے اس دنیا سے گیا ہے تو سمجھ لے اس کو دنیا کی بھلائی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ خاندان نبوت میں اتنا زیادہ فقر اور فاقہ ہوا کرتا تھا کہ 7 دن تک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے یہاں چولہا نہیں جلتا تھا، اتنا زبردست فقر و فاقہ ہوا کرتا۔ اور کہتی ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ہمارے حجرے میں ہمارے لیے کھانے کے لیے اناج نہیں ہوتا تھا، چند کھجوریں ہوتی تھی اور آب زمزم ہوتا تھا، ہم کھجوریں کھا کے اور آب زمزم پی کر کئی دن گزارا کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بستر مبارک کے بارے میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ چمڑے کے اندر جو ہے وہ کھجور کی چھال بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بنایا گیا تھا، اور جو آپ کا تکیہ تھا تکیے میں بھی کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔
غور کیجئے کہ جس نے پیدا ہوتے ہی فوم کے گدوں پہ زندگی بسر کی ہو، ساری زندگی اسپرنگ والے گندے پہ سویا ہو، اس کو کیا پتا کہ کھجور کی چھال کسی چمڑے کے اندر بھر دی جائے اور اس پر لیٹا جائے تو بستر کی سختی کیا ہوتی ہے۔ جس نے فوم کے تکیوں کو لگا کر ساری زندگی گزاری ہو، اسے کیا پتا کہ جس تکیے کے اندر کھجور کی چھال بھری ہو وہ تکیہ کتنا سخت ہوتا ہوگا۔ تو آپ کے بستر مبارک اور آپ کے تکیے کے متعلق بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان فرماتی، کہتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو لباس مبارک ہوا کرتا تھا اس میں کئی پیوند لگے ہوتے تھے، اور جس حجرے میں میں رہتی تھی وہ حجرہ اتنا چھوٹا تھا کہ رات میں جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارکہ میں تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ جب سجدے میں جانے لگتے تو میرے پاؤں جو ہے وہ آپ کے سجدے کی جگہ پر ہوتے تھے، تو آپ اپنے ہاتھ سے میرے پاؤں کو ہٹاتے تھے تو میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی، اور جب آپ سجدے کرنے کے بعد واپس قیام میں آتے تھے تو میں اپنے پاؤں پھیلا لیتی تھی۔ یعنی اتنا چھوٹا ہمارا حجرہ مبارکہ تھا کہ جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی گزاری۔ کہتی ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ایک مرتبہ آپس میں مشورہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات اتنی غربت اور فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے تو کیوں نہ ہم آپس میں کچھ جمع کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے اچھے حجرے تعمیر کر دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اچھے لباس جو ہے وہ تیار کریں کہ جن میں پیوند نہ لگے ہوئے ہوں، اور آپ کے لیے کچھ ایسے لباس ہوں کہ باہر ملکوں سے جو وفود آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شان و شوکت کے ساتھ ان کے سامنے وہ لباس پہن کر بیٹھا کریں۔ تو کہتی ہیں کہ ان صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آپس میں مل کر کچھ چندہ کیا، درہم و دینار جمع کر لیے، اچھے کپڑے بنا لیے۔ اب معاملہ یہ پیش آیا کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے پیش کیا جائے۔ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دن جب مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ بہت سارا مال و دولت جمع ہے، اچھے کپڑے ہیں، اور کھانے کا بھی اچھا سامان جو ہے وہ موجود ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کرام علیہم الرضوان سے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اور امہات المؤمنین کی فقر و فاقہ والی زندگی دیکھ کر ہمیں بڑا دل کے اندر دکھ ہوتا ہے کہ ہم تو اتنے اچھے گھروں میں رہتے ہیں، اچھے سے اچھا کھاتے ہیں، اچھے سے اچھا پہنتے ہیں، اور ہمارے آقا اتنی فقر والی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے آپس میں مل کر جو ہے وہ کچھ جمع کیا ہے تاکہ امہات المؤمنین کے حجرے تعمیر کریں، آپ کے لیے کچھ کپڑے ہیں اور کھانے کا کچھ ایسا سامان ہے کہ آپ کے خاندان میں جو ہے وہ کھانے پینے کی کمی نہ ہو۔ تو کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے میں سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تمہیں پتہ ہے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین علیہ السلام کو میرے پاس بھیجا، اور جبریل میرے پاس آ کر سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کا رب یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب، ہم آپ کو بادشاہت عطا فرما دیں یا فقر عطا فرمائیں، ان میں سے آپ کیا منتخب فرمائیں گے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں بادشاہت کو منتخب کر لیتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی بڑی میری سلطنت ہوتی، ان سے بھی زیادہ شان و شوکت والا میرا ملک ہوتا، لیکن میں نے بادشاہت کو رد کر دیا اور فقر کو اختیار کیا۔ اور میرے صحابہ، تم جانتے ہو کہ میں نے فقر کو کیوں اختیار کیا؟ اللہ اکبر! ذرا غور کیجئے کہ غم خوار امت اپنی امت پہ کتنے رؤوف اور رحیم ہیں۔ کہتے ہیں تم جانتے ہو کہ میں نے فقر کو کیوں اختیار کیا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان لا علمی کا اظہار کرتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے فقر کو صرف اس لیے اختیار کیا کہ میری امت میں بہت سے غریب اور مسکین بھی ہوں گے، میری امت میں بہت سے نادار بھی ہوں گے، جب وہ اپنی ناداری، اپنی غریبی، اپنی مسکینی کو دیکھیں تو وہ میرے فقر کو دیکھ کر یاد کر لیا کریں تو ان کے دل کو تسلی ہو جایا کرے گی۔ میری امت میں جو مسکین اور نادار ہوں تو وہ میری سیرت کو دیکھ لیں تاکہ ان کے دل کو تسلی ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کو رب کریم نے اختیار عطا فرمایا کہ چاہیں تو بادشاہت کو منتخب کر لیں، چاہیں تو فقر کو اختیار کر لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فقر کو اختیار فرمایا، ورنہ باطنی طور پر تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بادشاہت تو ایسی ہے کہ صرف زمین پہ نہیں بلکہ آسمانوں پر بھی آپ کی بادشاہت ہے۔ آپ سرور کائنات ہیں، آپ جو ہے وہ سرکار دو عالم ہیں، سرور کائنات اور سرکار دو عالم ہیں آپ، نہ صرف دنیا پہ بلکہ آسمانوں پر بھی آپ کی بادشاہت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین پر میرے دو وزیر ہیں اور آسمانوں پر بھی میرے دو وزیر ہیں۔ کہتے ہیں زمین پر بھی میرے دو وزیر ہیں، آسمانوں پر بھی میرے دو وزیر ہیں۔ زمین پر جو میرے دو وزیر ہیں وہ ابو بکر اور عمر ہیں، اور آسمانوں پر جو میرے دو وزیر ہیں وہ جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ فرماتے ہیں آسمانوں پر جو میرے دو وزیر ہیں وہ جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ جبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پر اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فقر کو اختیار فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں امت کے لیے یہ درس ہے کہ صرف دنیا کا مال و دولت، دنیا کی بادشاہت، دنیا کی عیش و عشرت کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ دنیا کی بھلائی ہے، نہیں، دنیا کی بھلائی یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں عافیت عطا فرمائے، جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ایمان و یقین کی دولت نصیب فرمائے، اس کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے، جس کا خاتمہ ایمان پر ہو وہ دنیا کی بھلائی جو ہے وہ لے کر کے گیا، اس کو دنیا کی بھلائی جو ہے وہ ملی۔ ورنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو آپ کے لیے کسی چیز کی کمی تھی۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا عائشہ لو شئت لسارت معی جبال الذهب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اگر میں چاہوں نا تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ ساتھ چلا کریں، اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں اور سونے کے بن کر میرے ساتھ ساتھ چلا کریں۔ تو آپ نے دنیا کے عیش و عشرت کو پسند نہیں فرمایا بلکہ دنیا میں فقر کو اختیار کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ دعا مانگی ہے نا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار،
اور جو دنیا کی بھلائی طلب کی ہے تو اس دنیا کی بھلائی سے مراد یہی ہے کہ جس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرما دے، ایمان کی دولت نصیب فرمائے، اس پر استقامت عطا فرمائے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، تو بس یہی دنیا کی بھلائی ہے۔ اب آ جاتے ہیں آخرت کی بھلائی۔ تو جو عقیدہ آخرت ہے یہ مسلمانوں کا بڑا بنیادی جو ہے وہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ آخرت کیا ہے؟ عقیدہ آخرت یہ ہے کہ موت برحق ہے۔ عقیدہ آخرت کیا ہے؟ موت برحق ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن مرنا ضرور پڑے گا، وہ مرے گا۔ مرنے کے بعد قبر میں جائے گا، عالم برزخ، یہ آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، قبر کی زندگی۔ اور اس کے بعد والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جانا۔ رب کریم کی بارگاہ میں جب وہ دوبارہ پیش کیا جائے گا تو جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ اس کے سامنے رکھے گا، اور اگر اس نے اچھے کام کیے ہوں گے تو اس کی آخرت سنور جائے گی، اس نے برے کام کیے ہوں گے تو وہاں رب کریم کا غضب کا جو ہے اس کو سامنا کرنا ہوگا۔ لہذا یہ عقیدہ آخرت جو ہے وہ مسلمانوں کے کا بہت ہی بنیادی عقیدہ ہے کہ بندہ اپنے دل و دماغ میں اس بات کو راسخ کر لے کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے مرنا بھی ہے اور اپنے اعمال کا جواب بھی دینا ہے۔ تو جس کے دل کے اندر یہ بات راسخ ہو جائے گی کہ مجھے بالآخر مرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو وہ کبھی نماز قضا نہیں کرے گا، نماز پڑھتا رہے گا۔ جس کا یہ پکا عقیدہ ہو کہ مجھے بالآخر مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزارے گا۔ جس کا یہ پکا عقیدہ ہو کہ مجھے بالآخر مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو وہ کبھی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہوئے سود نہیں کھائے گا، نہ سود کا کاروبار کرے گا، بلکہ ہمیشہ رزق حلال کی طلب کرے گا۔ تو عقیدہ آخرت جو ہے یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ حضرت سیدنا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک حکایت کے ذریعے جو ہے وہ اس بات کو سمجھاتے ہیں، بس اسی پر اپنا بیان میں ختم کرتا ہوں۔ حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک حکایت کے ذریعے سمجھاتے ہیں، فرماتے آخرت جو ہے وہ پرندہ ہے اور دنیا جو ہے وہ اس کا سایہ ہے۔ آخرت ایک پرندہ ہے اور دنیا اس کا سایہ ہے۔ اب اگر کوئی شکاری یہ چاہے کہ میں پرندے کو پکڑوں، لیکن پرندے کو پکڑنے کے بجائے وہ اس کے سائے پر جھپٹا مارتا رہے تو کبھی پرندے کو پکڑ نہیں سکے گا۔ سائے پہ اگر جھپٹا مارے تو سائے کو پکڑنے کے لیے وہ ساری زندگی بھی کوشش کرتا رہے تو سائے کے ذریعے کبھی پرندے کو پکڑ نہیں سکے گا۔ تو اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ پرندے کو پکڑ لے تو وہ پرندے کو اگر شکار کر لے گا تو پرندہ بھی اس کے ہاتھ میں آ جائے گا اور اس کا سایہ بھی اس کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ سایہ ہے اور آخرت جو ہے وہ پرندہ ہے۔ تو جو آخرت کو سنوار لے گا دنیا تو اللہ تعالیٰ اس کی سنوار ہی دے گا، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور جو صرف دنیا کے پیچھے لگا رہے گا تو دنیا بھائی کبھی کسی کی نہیں ہوئی ہے، دنیا کبھی کسی کی نہیں ہوئی ہے۔ جو دنیا کے پیچھے لگا رہے گا تو دنیا تو اس کی جو ہے جیسے تیسے گزر جائے گی، لیکن آخرت جو ہے وہ اس کی خراب ہوگی۔ رب کریم سے دعا ہے جو کچھ سنا سمجھنے یاد رکھنے اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔